آپ دیکھ رہے ہیں LT نیوز 24/7 جو ہر خبر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی بریکنگ خبر پر ایک نظر۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور چپرولی ودھان سبھا سے مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار آپ کے درمیان میں ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اتر پردیش کے ودھان سبھا کے چناؤ میں مجلس اتحاد المسلمین بھاگیداری پریورتن مورچہ کا حصہ ہے اور بابو سنگھ کشواہا کی جن ادھیکار پارٹی اور دیگر اتی پچھڑا سماج کی مختلف سیاسی پارٹیاں نے مل کر ہم نے اس پریورتن مورچہ کو بنایا ہے، جس میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اگر اتر پردیش اور چھپرولی کی جنتا اس الائنس کو اپنے آشیرواد، اپنی دعاؤں اور ووٹ سے نوازے گی تو انشاءاللہ تعالی پہلا مکھیہ منتری اتر پردیش کا بابو سنگھ کشواہا ہوں گے 2.5 سال کے لیے۔ اس کے بعد 2.5 سال کے لیے ایک دلت سماج سے کوئی امیدوار ہوگا اور 5 سال میں ایک ڈپٹی چیف منسٹر الپ سنکھیک سماج مسلمان سے ہوگا، 2 پچھڑا سماج سے بنائے جائیں گے۔ مجلس کی یہی لڑائی ہے کہ اتی پچھڑا سماج ہو یا ساماجک نیائے کا مسئلہ ہو، مجلس چاہتی ہے کہ اس پر تمام کمزور طبقات مل کر، جس میں اتی پچھڑا سماج ہو، الپ سنکھیک سماج کے مسلمان ہو، دلت ہو، تمام کمزور اور دبائے ہوئے لوگوں کو مل کر ہم کو اس جمہوری طریقے سے اپنی لڑائی کو لڑنا ہے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ چھپرولی ودھان سبھا میں پچھلے سال جب کووڈ کی ویو چل رہی تھی تو کس طریقے سے یہاں پر ذمہ داروں کو تنگ کیا گیا، ان کو پریشان کیا گیا اور ان کو بدنام کرنے کی ایک ناپاک کوشش، ایک منصوبہ بنایا گیا۔ اس وقت اگر پورے بھارت میں اگر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ تبلیغی جماعت کووڈ کے پھیلنے کی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ایسی تنظیم ہے جو اخلاص کی بنیاد پر کام کیا جاتا ہے، تو کسی میں ہمت نہیں تھی، نہ سماجوادی پارٹی کے نیتا میں ہمت تھی، نہ RLD نہ بسپا کے نیتاؤں میں ہمت تھی کہ یہ اس تعلق سے کچھ کہہ سکے۔ اگر پورے ملک میں کہ پورے اتر پردیش میں اگر کسی نے آواز اٹھائی تو اس کا نام اسد الدین اویسی تھا، جس نے تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی سازش کی مذمت کی۔ چپرولی کی عوام کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب آپ 10 فروری کے دن اپنے ووٹ بدنام کرنے کی سازش کی مذمت کی، چپرولی کی عوام کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب آپ 10 فروری کے دن اپنے ووٹ کا استعمال کرنے جائیں گے تو یاد کریے کہ جب کووڈ کی ویو میں آپ جانتے ہیں کہ 27 دن میں قریب 30 سے زیادہ لوگوں کی موتیں ہوئی تھی چھپرولی ودھان سبھا میں۔ کہاں پہ نظر آئے مکھیہ منتری کی سرکار یا مکھیہ منتری نظر نہیں آئے؟ جب روز کوئی نہ کوئی چھپرولی ودھان سبھا میں ایک شخص مر رہا تھا کووڈ سے، اس وقت سرکار نہیں تھی، اس وقت یہاں پر BJP کے ایڈمنسٹریشن سے کوئی نہیں تھا۔ آپ کو یہ بات ووٹ ڈالنے سے پہلے یاد رکھنی چاہیے۔ تیسری بات جو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ چھپرولی ودھان سبھا میں 10ویں جماعت کے بعد یہاں پر کوئی تعلیم کا، کوئی شکشا کا انتظام نہیں ہے۔ بتائیے کون سا وکاس کا کام، کون سا کام BJP کی سرکار نے کیا؟ چوتھا، یہاں پر گورنمنٹ کے کالج کی ضرورت ہے، اس کا ناقص انتظام کیا گیا۔ یہاں پر 13 لاکھ کی آبادی میں صرف 24 پبلک ہیلتھ سینٹر کام کرتے ہیں۔ بتائیے BJP نے کون سا وکاس کا کام کیا؟ BJP بڑے بڑے جھوٹے دعوے کرتی ہے جو سچائی پر مبنی نہیں ہے۔ دوسری جانب میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے آپ کا ووٹ تو لیا، جنہوں نے سرکشا کے نام پر آپ سے ووٹ لیا، جنہوں نے BJP کو ہرانے کے نام پر آپ سے ووٹ لیا، جنہوں نے آپ کے بچوں کو سرکشا اور ان کی شکشا کے نام پر ووٹ لیا،
بتائیے آج جب مصائب اور مشکلات کے طوفان سے ہم گزر رہے تھے یہ کہاں پر نظر آئے؟ پوچھئے سماجوادی پارٹی اور RLD کے نیتاؤں سے کہ CAA کے اوپر آپ کا کیا بولنا ہے تو ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ بھارت کی سنسد میں اگر کسی نے سمویدھان کا حوالہ دے کر اس کو کالا قانون قرار دیا اور CAA کے اس قانون کی کاپی کو پورے سنسد میں اگر کسی نے یہ کہہ کر پھاڑ دیا کہ جس طرح گاندھی نے اس وقت کے سفید فام افریقہ کی حکومت کے قانون کے خلاف اس طرح قانون پھاڑا تھا تو اسد الدین اویسی آپ کے سامنے کھڑا ہے، میں نے اس CAA قانون کو پھاڑ کر بتایا کہ یہ کالا قانون ہے جو مذہب کے نام